کیا واقعی ایسا ماحول بن سکے گا اسلام آباد میں کہ تحریک انصاف احتجاج کا رستہ چھوڑ کر، سول نافرمانی کی تحریک کا رستہ چھوڑ کر مذاکرات کے لیے بیٹھ جائے گی اور حکومت ان سے مذاکرات کے لیے تیار بھی ہوگی، ان کے مطالبات سنے بھی جائیں گے اور کوشش ہی کی جائے گی کہ ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے؟ چونکہ ایوان میں آج اس سے متعلق بات ہوئی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کیا کہا ہے، دیکھیے۔ اگر ڈائلاگ کے لیے کمیٹی بنے تو یہ سمجھتے ہیں یہ اس کی کمزوری ہے، ہماری کمزوری نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اس ایمان پہ، اس جمہوریت پہ اور اس کے سسٹم پہ کوئی تھرڈ فورس قابض نہ ہو۔ آپ ایکٹ کر لیں، بہت ہو گیا۔ اب 9 مئی کی جو دھول ہے وہ بیٹھنی چاہیے۔ اگر آپ کمیشن نہیں بناتے تو یہ دھول آپ بٹھائیں، آگے کی طرف بڑھے۔ ہمارے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، یہ انصاف ہم اس ایوان کے تھرو لینا چاہتے ہیں۔ ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم دوبارہ سڑکوں پہ آئیں۔ طارق سندھو صاحب، خواجہ آصف صاحب اور فیصل لاڈا کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی کو تسلیم کرنا ہوگا، اس میں معافی مانگنی ہوگی تو ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں بڑھ سکتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی دھول کو بٹھائیں۔ جنہیں سب کیسے اس دھول کو بٹھایا جا سکتا ہے جو اس لیول پہ پھیل چکی ہے پورے ورلڈ میں؟ اور نمبر 1 آپ دیکھیے ان جتنے چہرے تھے وہاں پہ جو اپنا جی ایچ کیو گئے ہیں، جو اپنا قائد اعظم ہاؤس میں گئے ہیں، اس میں سے کسی اور پارٹی کا آپ کو بندہ نظر آیا؟ اور انہوں نے امیر صاحب، مسٹر امیر صاحب میرے ساتھ ہیں، انہوں نے یاسمین راشد صاحبہ کو، جنرل اپنا جو ہے اپنا ان کے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، باقی لوگ، حسان نیازی، کسی ایک کو نوٹس بھی دیا کہ آپ نے یہ غلط کیا؟ یہ کب کہتے ہیں کہ ہمارا 9 مئی سے تعلق کو نہیں ہے؟ تو پھر یہ کسی کو نوٹس ہی دے دیتے وہاں پہ۔ اور اب بھی جو سپریم کورٹ نے معاملہ ہے سب جوڈس ہے وہاں پہ، چونکہ ابھی اس کا نہیں، کل اپنا حسان نیازی کا والد رو کے وہاں پہ سپریم کورٹ میں بیچارہ وہاں پہ ہلکان ہو گیا، جس کا پتر اندر ہے، باپ بیٹا اندر ہے، ظاہر نیچرلی مطلب ان کی فیلنگس فرق ہوں گی، تو مطلب حالانکہ کتنی قریبی ان کی رشتہ داری ہے۔ تو ایک اور ہے ڈی جی آئی ایس ایس نے ایک اور بات بھی کی ہے، ایٹ دی بیہسٹ آف، اگر آپ نے یہ جملہ پڑھا ہے نا تو اس میں عمران خان صاحب کو نام بھی لیا انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے، تو اگر وہ پڑھ لے تو آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن دیکھیں گے کیا ہوتا کیا۔ لیکن یہ کہ ٹرائل اسی وقت ہی ہوگا ان کا جب ان کو سویلین کورٹ کمپیٹنٹ کوجنٹ ریزنز آئیں گی اور پھر ان کا، لیکن ٹرائل ہو سکتا ہے، یہ میرے ساتھ ایگری کریں گے، وہ چاہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ نہ ہو کسی کا بھی، لیکن ہو سکتا ہے اس ایکٹ کے تحت۔ تو کس طرح سے دھول بیٹھے گی 9 مئی کی؟ بیرسٹر عمیر، کس طرح سے حکومت آگے بڑھے تو تحریک انصاف مان لے گی ان کی بات کہ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے، تحقیقات کرنے ہیں؟ تحریک انصاف یہ نہیں کہہ رہی کہ 9 مئی ہوا نہیں ہے، 9 مئی ڈفرینٹ جگہوں پہ توڑ پھوڑ ہوئی، ٹھیک ہے نا، کہیں ایسی جگہیں سینسٹیو جگہیں جہاں لوگوں کو نہیں جانا چاہیے تھا لوگ داخل ہوئے، مگر کون لوگ داخل ہوئے؟ کیا سیاسی لوگ داخل ہوئے؟ کیا یاسمین راشد آپ کو اندر جاتی نظر آئی؟ کیا اس کی وہ ویڈیو موجود نہیں؟ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اندر نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ وہ پروٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے، دیکھیں پروٹیسٹ اور ٹیررزم کو اگر ایک ہی کٹہرے میں لا دیں گے نا تو پھر خطرناک ہے، اس فرق کو علیحدہ کرنا ہے۔ بات ہے آج ویڈیو فوٹیجز، اگر لاہور کی اگزامپل لے لیں، لبرٹی سے کراؤڈ نکلا ہے، ٹھیک ہے، کس وقت نکلا ہے، لمحہ بلمحہ آپ کو پتہ ہے، اور کنہوں نے توڑ پھوڑ کی دی ہے، ان شرپسندوں کو آپ علیحدہ سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ بات ہے کہ آج تو ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے، سیف سٹی کے کیمراز لاہور میں ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، آپ کیوں نہیں یوٹیلائز کر رہے؟ وہ ایویڈنس کیوں نہیں سامنے لا رہے؟ دیکھیں آپ نے ان لوگوں کو اندر کیا ہوا ہے، جاسمین راشد وغیرہ کو کیوں، مطلب آپ سزا اسی لیے دے رہے ہیں کہ آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹ ہے۔ عمر چیمہ آپ کو پسند نہیں آیا کیونکہ ایز گورنر اس نے، طاہر بھائی کو پتہ ہے اس وقت ایم پی اے تھے، کہ مطلب وہ ان کے اوتھ ہی نہیں ہونے دے رہے تھے، ٹھیک ہے، چیف منسٹر کا، وہ والا غصہ آپ نے اس سے نکالنا ہے۔ تو اس طرح سکور سیٹلنگ تھوڑی ہوتی ہے۔ دیکھیں آج کریں، اگر ہمارے بندوں کا آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ جو اندر ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سزا دیتے ہیں، پھر ہم کہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے۔ بات ہے چیز کو اسٹیبلش کریں نا، ایک مہذب معاشرے میں رہ رہے ہیں، فوجداری قوانین ہے، یا تو ہم کہیں کہ جی دہشت گردی کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، آپ نے پرچے کاٹ لیے، ٹرائل کو پروسیڈ کریں، کوجنٹ ایویڈنس لائیں، فورینزک کریں، ہر چیز کو ثابت کریں۔ شہلا صاحبہ، اس موقف کے ساتھ یہ دونوں جماعتیں بیٹھ سکیں گی مذاکرات کے لیے؟ آپ کو ممکن نظر آتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کی سیکنڈ لیڈرشپ ہے وہ بیٹھنا چاہتی ہے اور وہ بیٹھے گی، لیکن جہاں سے سبوٹیج ہوتا ہے وہ ہوگا۔ لیکن میں ایک بات ان کی دوبارہ کرتی ہوں، وہ کسی ایک طرف سے ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ طرف سے؟ نہیں، ان کے لیڈر ہی کرتے ہیں۔ دیکھیں جیو فینسنگ ہوئی ہے اور بہت جلدی نہیں کی گئی، شروع میں جو نام آئے ہیں اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو چھوڑا بھی گیا ہے جن کا اپنا کوئی وکیل نہیں تھا، اور ان لوگوں نے بات بھی کی ہے۔ پھر اس کے بعد جن پہلے جو لوگوں کو ہوئی ہے سزا، اس میں افغان بھی ہیں۔ اب آج جن لوگوں کے نام آئے ہیں مجھے تکلیف بھی ہوئی۔ دیکھیں آپ کو اچھا نہیں لگتا، جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ حفیظ نیازی صاحب رو رہے تھے، اچھا نہیں لگا، لیکن حسان تو بیرسٹر ہے نا، کیا حسان کو نہیں معلوم کہ جس طرح شرارت اور بدتمیزی کے درمیان باریک لکیر ہے،
اسی طرح پروٹیسٹ اور ٹیررزم کے درمیان بھی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ پینٹ اٹھا کے کھڑے ہو گئے, کیا کر رہے ہیں؟ کہاں ہے غصہ بھائی؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کا کوئی جوڈیشل مرڈر ہو گیا؟ کوڑے پڑ گئے تھے؟ کیا ہو گیا تھا؟ کتنا عرصہ ہو گیا تھا گرفتار ہوئے ہوئے؟ ابھی بھی تو آپ چپ چاپ بیٹھے ہیں کہ آپ پاگل ہو گئے, غصہ ختم ہی نہیں ہو رہا, چیزیں توڑ رہے ہیں, پھوڑ رہے ہیں, کسی طرح ختم ہی نہیں ہو رہا. اور اگلے دن لیڈر کہہ رہے ہیں مجھے گرفتار کریں گے تو پھر یہی ہوگا. تو پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ میں نے ایک اسٹیٹس لگایا تھا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کا, کہ ایک پروٹیسٹ میں بیٹھی ہیں, ان کے سامنے خاردار جھاڑیاں اور تینوں بچے لیے بیٹھی ہیں. تو لیڈرز جو ہے نا وہ اپنے بچے استعمال کرتے ہیں, دوسروں کے بچے نہیں مرواتے, پہلے خود اور اپنے بچے. آپ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اب ظاہر ہے کہ ایک عمر ہوتی ہے, اس میں بہت جذبات ہوتے ہیں. آپ کے لوگوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے. آپ کی کوئی پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہے, ان گائیڈڈ میزائل چل پڑے بس, اور آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہوگا. تو پھر اگر اشتعال دلا دیا کسی سینئر نے تو پھر آگے تو کارکن نہیں رک سکتا. ابھی بھی جب میں نے آپ سے بات کی تو میں نے ایک محتاط بات کی کہ جی سارے ویلاگرز یہ بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو فون کیا گیا لیڈرشپ کو, تو آپ کو کچھ تو سیکھنا ہے نا وقت سے. کیا کریں گے؟ دیکھیں اشتعال کی بات نہیں, ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جب عمران خان صاحب پر GHQ حملہ کیس میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور وہ حسان نیازی صاحب کا ذکر کر رہی ہیں. اصل میں ان کی بہن جو ہے ان کو 9 مئی کے واقعات میں قصوروار قرار دیا گیا ہے. نہیں دیکھیں حسان کا جس طرح ہے نا, دیکھیں حسان کچھ ادھر کور کمانڈر ہاؤس کے اندر تو نہیں گیا, ٹھیک ہے, ایک پتہ نہیں کون اندر سے آیا, بے وقوفی کسی کی, ٹھیک ہے, کسی نے شیطانی کی, ٹھیک ہے, وہ اس کا مطلب پلے ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری. مگر بات ہے کہ دیکھیں پروٹیسٹ کا حق ہے کہ نہیں ہماری سوسائٹیز میں, یہ ہم پہلے اس چیز کا فیصلہ کر لیں. اگر پروٹیسٹ کا حق ہی نہیں ہے, ہم پروٹیسٹ کسی فارم میں ٹالریٹ ہی نہیں کرتے, ہم پروٹیسٹ کا جواب دیں گے گولی سے یا ٹیررزم کے مقدموں سے, تو ہماری سوسائٹی کدھر جا رہی ہے؟ دیکھیں کم از کم اس کو تو دیکھیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جوتے بھی ماریں گے, گولیاں بھی ماریں گے اور آپ شور بھی نہ کریں. مطلب یہ کس طرح کی ہم سوسائٹی بنا رہے ہیں؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جیو فینسنگ میں, دیکھیں جیو فینسنگ اگر کریں, ٹھیک ہے نا, اگر 26 نومبر کا ہی اٹھا لیں تو پارلیمنٹ لاجز میں میڈم خود موجود تھی, ٹھیک ہے, یہ تو اس طرح صرف تو کسی کا بھی سیف گارڈ نہیں. آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ ماڈرن دور ہے, رول دیکھیں, ٹھیک ہے, کیمرے کی فوٹیجز ہیں بتا رہی ہیں کہ یار کسی نے ریڈ زون کراس کیا ہے, پکڑیں, بالکل اس کا ٹرائل کریں. مگر دیکھیں ایک عام نارمل پروٹیسٹر ہے, پروٹیسٹ کی کال پہ آیا, اپنے لیڈر کی کال پہ آیا ہے, تو اس نے رسپونڈ کرنا ہے. پولیٹیکل ورکرز کی ٹریننگ ہے یہ, ٹھیک ہے, اگر پولیٹیکل پارٹیز کا وہ حصہ ہی نہ بنے, ٹھیک ہے, اگر وہ ورکر ہیں تو انہوں نے پارٹی کی کال کو رسپونڈ, مگر آپ ان کو کس طرح سے رسپونڈ کر رہے ہیں, کس طرح سے ٹریٹ کریں, کم از کم اس چیز کو تو دیکھیں. اور آج جو بیرسٹر گور صاحب نے بات کی, چلیں وہ کم از کم انہوں نے بیلنس کرنے کی کوشش کیا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اپنی اسٹیٹمنٹ میں کوئی شہداء کو ڈس اون کر رہے ہیں. دیکھیں شہداء کے لیے پوری KPK گورنمنٹ ٹیک کیئر کر رہی ہے, ان کے لیے جو ہے نا مانیٹری کمپنسیشن کوئی بڑی کمپنسیشن نہیں ہوتی, مگر پھر بھی ہر لحاظ سے کر رہی ہے, جابس کے لحاظ سے بھی فیسیلیٹیٹ کرے گی. ہم اپنے ورکرز کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اچھا لیکن وہ تو بیرسٹر گوہر جو خود تعداد بتا چکے وہ تو 12 ہے. دیکھیں اور کوسا صاحب 278 اس پہ الگ ایک بحث جاری ہے اس وقت ملک میں. دیکھیں تعداد کا, دیکھیں تعداد سے زیادہ میٹر کیا کہتے ہیں, انسانی جانیں گئی ہیں, اور انسانی جانیں دونوں طرف سے گئی ہیں جو نہیں جانے چاہیے تھی. اور یہ کیوں گئی ہیں, یہ رویوں کا فرق ہے. دیکھیں ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ کل کو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا. اور جو جانے گئی ہیں, ان چیزوں کو کمیشن بنانے کا مقصد کیا ہے کہ پروز اینڈ کون پتہ چلیں کس اینڈ سے غلطی تھی, تاکہ کسی ایک پلازیبل سیٹلمنٹ کی طرف تو جائے. دیکھیں اس ملک میں ہم نے اکٹھے کو ایگزسٹ کرنا ہے نا, اس کا راستہ ایک ہی ہے کہ کمیشن بنا دیں.